اب جو ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے یا ایک جز پڑھا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ سب چلا جائے گا؟ تو یاد رکھیں، کوئی بھی نیک کام جب انسان کرتا ہے حتیٰ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، تو اپنے اس کے لیے ایک ثواب باقی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ ہمارا نام اعمال خالی ہو گیا. آیا ایک سے زیادہ لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے. اور میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں، اور شاید اس دفعہ ماہ رمضان میں اس دفعہ اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کر پائے، ورنہ سویم 40ویں کی مجلس میں ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی آپ فاتحہ کریں، یا جن لوگوں نے افطار کی اور اس وقت اگر نیت نہیں کی تو ابھی بھی کر لیں. جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اپنے والدین کو، دادی دادا کو، نانی نانا کو، اور ساتھ ہی فریکشن آف سیکنڈ میں سب کچھ یہ نیت ہو جائے گی. ساتھ ہی شامل کر لیں کس کو؟ اپنے تمام آباء و اجداد کو کہ جو با ایمان گزرے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری 5ویں نسل کے، 4تھی نسل کے، 6ٹھی نسل کے دادی دادا کی اولاد کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں. اگر ہم فقط امیجیٹ پیرنٹس کو یاد رکھیں گے تو بالآخر انہیں کون یاد رکھے گا؟ تو کیا کبھی آپ نے 5ویں نسل کے دادا کو یاد کیا؟ کبھی نہیں کیا. یہ ظلم ہے. بس سب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 5ویں نسل، 6ٹھی نسل، 7ویں نسل، 8ویں نسل. نہ، ہمیشہ یہ نیت کر لیں کہ جن لوگوں نے افطار کیا ہے وہ بھی ابھی نیت کر لیں، جن کی جانب سے آج ہے وہ بھی نیت کر لیں. اور جو بھی کوئی کار خیر کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، نانی نانا کو، دادی دادا کو اور تمام آباء و اجداد کو پہنچے. ساتھ میں ان کو یاد آتا ہے ان کا استاد اچھا تھا، ان کا پڑوسی اچھا تھا، ان کا دوست اچھا تھا، ان کا کزن اچھا تھا. تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ بابا یہ ایک کھجور کے ڈبے سے تو اس کے تو 5 ہو جائیں گے. نہ، ایک کھجور کے ذریعے سے آپ نیت کر لیں اور اس میں ہزاروں لوگوں کو شامل کر لیں، ایک کھجور کے ذریعے سے. اصل شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ، اور حلال مال سے ہو. حرام مال سے انسان ہزاروں کو کھانا کھلا دے، کچھ نہیں ہوتا. حلال مال سے انسان اگر ایک کھجور سے بھی کر دے، یا تک کسی اور کی کھجور اٹھائے کسی کو پیش کر دے اور نیت کرے کہ میں نے خود نہیں کھائی، اس کو دے دی مثلا، یا اس کو پہلے دے دی، تو ان سب چیزوں کا ثواب ہے. تو کبھی بھی اپنے والدین کو نہ بھولیں، اور پھر والدین کے جو ہمارے والدین ہیں ان میں سے تمہارے تمام آباء و اجداد، تو کسی کو نہ بھولیں. اور روایات میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ جتنے دنیا سے جانے والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو بھی دنیا سے جانے والے ہیں اپنی اولادوں کو یاد رکھتے ہیں. یعنی ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت ہماری اولاد ہمیں چند سال تک بھیج دے گی، تو بعد میں سب ہمیں بھول جائیں گے. ہاں بھول جائیں گے، کیونکہ ہم بھی بھولے ہوئے ہیں. تو یہ رسم ابھی سے بنائیں اور اپنے گھر میں یہ کہنا شروع کریں. اور خصوصاً دکھاوا غلط ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کام ہوتا ہے تربیت کے لیے. مثال کے طور پر بچے پوچھیں آپ سے کہ چائے پی لیں، آپ کہیں میں ابھی نماز والدین پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ گھر میں آپ کو روش کرنی ہوگی. نماز والدین کا ہم طریقہ بتا چکے ہیں، تو یہ کام کرنے ہوں گے. اور ساتھ میں کہنا ہوگا کبھی کبھی کہ جی ایک فاتحہ پڑھو میرے والدین کے لیے، اپنے نانی کے لیے، نانا کے لیے، دادی کے لیے، دادا کے لیے، اور تمام آباء و اجداد کے لیے. آباء و اجداد کو شامل کریں، کیونکہ عنقریب ہم بھی آباء و اجداد میں گمنام ہو جائیں گے. کوئی ہمیں نہیں جانتا ہوگا، سب بھول جائیں گے. تھوڑا سا ٹائم گزرنے والا ہے، بڑی تیزی سے ٹائم گزرے. کتنے سال؟ 500 سال، 200 سال، 300 سال.